دن چڑھیا تے دیگر ہوئی، پنچھی کرانو آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنا لے جائے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنہا لے جائے۔ جس تمبے نال گڑتی اس تمبے نال پانی، جیڑے آئے میل محمد اوہو آئے مکانی، جیڑے آئے میل محمد اوہو آئے مکانی۔ صدا نہ باگے بلبل بولے، اس لیے کہ قبر میں تو ماننا پڑے گا، قبر میں تو ماننا پڑے گا، میدان محشر میں بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے فاضل بریلوی کہتے ہیں نا اجمان، فاضل بریلوی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہوگا؟ دعوت فکر کیا ہوگی؟ آج کی اس اصال ثواب کی محفل میں میسج کیا ہوگا؟ پیغام کیا ہوگا؟ معزز سامعین، الحاج محمد قربان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جناب حاجی صاحب کو بڑا صدمہ ہے، ان کے بچوں کو بڑا صدمہ ہے، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، یاد رکھیے گا، چاہے بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے بیوی کا رشتہ ہو، چاہے ماں کا رشتہ ہو، چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے قریبی رشتہ داروں کا رشتہ ہو، دیکھا یہ گیا ہے یہ سارے رشتے قبر کے کنارے تک رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں کا بڑا رشتہ ہے، بھتیجوں کا بڑا رشتہ ہے۔ کچھ سال پہلے حاجی صاحب کے بڑے پیارے بھائی ان کا انتقال ہوا۔ حاجی صاحب آج بھی جب ان کا نام سنتے ہیں تو روتے ہیں، اس لیے کہ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ بائی بائیاں دے اوے کد دشمن ہون دے، تے بائی بیاں دیاں باواں، اے باپ سرے دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یہ پتہ اسی کو ہوتا ہے جسے درد ملتا ہے، پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کا بھائی دنیا سے چلا جائے،
پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کا بھتیجا دنیا سے چلا جائے۔ یہ بڑی دکھ بری کہانی ہے۔ ارے معزز سامعین، بڑی دکھ بری کہانی ہے، لیکن معزز سامعین میں اس ایصال ثواب کی محفل میں دعوت فکر دینا میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے، مفتی صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا، میں نے کچھ نوجوانوں کو یہاں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے اس نوجوان کے پاس چلے جائیں، نوجوان سے پوچھے نا تو روتا کیوں ہے، وہ یہ کہے گا قاری صاحب یہ جو نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے، میری پیاری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اپنی ماں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہہ دیجئے مسئلہ حل ہو گیا، آپ ماں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو، باپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو، بھائی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو، پھر رونا دھونا کیسا؟ تھوڑی دیر کے بعد تیری امی کو دفنایا جائے گا، تیرے باپ کو دفنایا جائے گا، تیری ماں کو دفنایا جائے گا، تیرے بھائی کو دفنایا جائے گا۔ رونا دھونا بند کر دے، ماں کے ساتھ قبر میں چلا جا۔ یا خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں سب ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ یہ جواب دے گا بھائی دکھ تو بڑا ہے، صدمہ بڑا ہے، پر قبر میں آج تک کوئی گیا نہیں ہے، قبر میں کوئی بھی نہیں جاتا، سارے ہی قبر کے کنارے پہ بیٹھ کے رو کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ساقی صاحب جیسا کوئی سیانہ بندہ ہوگا، وہ اس بندے کو روک کے ٹوک کے یہ جواب دے گا، ارے کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، پر میرا کملی والا تو ضرور جاتا ہے، پر میرا نبی تو۔ یا حاجی صاحب محمد بوٹے کو پڑھنا پڑے گا۔ محمد بوٹے نے کمال کر دیا ہے، کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ میری پوری تقریر ایک طرف، محمد بوٹے کی ربائی ایک طرف۔ محمد بوٹا کہتا ہے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اوے اجیوں نامی بازیاں ہاریاں نے، تے جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی۔ قربان صاحب کے بچوں سے پوچھئے نا، حاجی عبد المالک صاحب سے پوچھئے نا، محمد اکرم صاحب سے پوچھئے نا، زمان صاحب سے پوچھئے نا، ان کے بیوی بچوں سے پوچھئے نا کہ جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، اوے اجی انامی باریاں ماریاں نے، تے باغ وچ جد خزاں نے او یارا وال کھولے، پنچھی اٹھ کے مار او ڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ تو اسی لیے میری دعوت فکر یہ ہے، میں ملنے ملانے سے بند نہیں کرتا، رشتہ داری سے بند نہیں کرتا، قرابت داری سے بند نہیں کرتا۔ ماں کی محبت ضروری ہے، باپ سے محبت ضروری ہے، بیوی بچوں سے محبت ضروری ہے، ارے حتیٰ کہ اپنے مال سے بھی کسی حد تک محبت ہونی چاہیے۔ شریعت نے منع نہیں کیا کہ مال نہ بناؤ، جائز مال بنانا چاہیے، اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے دوست، اے میرے دوست، میری اور تیری محبتوں کا محور و مرکز گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ میری اور تیری محبتوں کا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ بولیے گنبد خضرا۔ جب بندہ دنیا میں اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ وہ ساری محبتوں سے مبرہ ہو کر
اس کی محبتوں کا محور و مرکز گنبد خضرا بن جاتا ہے، تاجدار کائنات کی ذات گرامی بن جاتی ہے، تو پھر جب اس کی نزا کا عالم ہوتا ہے، جناب بلال کی طرح وہ اعلان کرتا ہے، نزا کا عالم ہے، گھر والے رو رہے ہیں پر بلال مسکرا رہے ہیں۔ بلال کو جانتے ہو نا، بلال کی بڑی شان ہے، بلال کی بڑی عظمت ہے کہ کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اے میرے پیارے نبی، یہ ابو لہب تیرا خونی رشتہ دار ہے پر تیرا گستاخ ہے، چٹا گورا ہو کر بھی بڑا بدصورت ہے، لیکن بلال تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ پہ جان نچھاور کرتا ہے، یہ کالا کلوٹا ہو کر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بڑا کیا ہے؟ خوب صورت ہے۔ اور معزز سامعین، جناب بلال نزا کا عالم ہے، بیوی رو رہی ہے، پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر جائے گی۔ پر بلال کا ایمان دیکھیے نا، جناب بلال یہ کہتے ہیں، ارے مجھے پتا ہے کہ جب میری روح نکل جائے گی، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، مجھے کفن پہنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ بلال اس لیے مسکرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد وصال یار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، وصال یار ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں آ کر عارف کھڑی نے لکھا تھا، اسٹیج پہ آ کے لکھا تھا کہ بندے کا اتنے بڑے مقام والا ہونا ضروری ہے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ لوکی سانو ران ڈرون دے تیارا رات قبر دی کالی تے پر اساں سنیا اتھے اونے اونا تے جد مونڈے کمبلی کالی۔ آخری دو باتیں اور میری گفتگو ختم۔ وہ یہ معزز سامعین کہ جس کے دل میں کملی والے کی محبت ہوتی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، حق کی تلقین بھی ہو، وتواصوا بالصبر، صبر خود بھی کرتا ہو، صبر کی تلقین بھی کرتا ہو۔ ارے معزز سامعین، ایسی شان سے مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے، اس کی قبر اور ہوتی ہے، دوسروں کی قبر اور ہوتی ہے، اس کا مرنا اور ہوتا ہے، دوسروں کا مرنا اور ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، کئی قبریں ایسی ہیں، کئی لاشیں ایسی ہیں، کئی جسم ایسے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، ابو جال کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کو دیکھ لیں، یزید کو دیکھ لیں۔ آج کوئی ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ ان سب کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس لیے عبرت کا نشان بنایا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں مالا مال کیا، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، حکومتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے پروردگار عالم کی آیتوں کو جھٹلایا، تکذیب کی، نافرمانی کی، لاو و لعب میں زندگی گزاری۔ لیکن جنہوں نے زندگی اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزاری، نبی کی محبت میں گزاری، آج وہ قبر میں ہیں لیکن ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ ایک بڑی موٹی مثال ہے، آپ لاہور میں جائیں، آزمائش شرط ہے، درمیان میں راوی کا پل ہے، راوی کی پل کی اس طرف بھی ایک مقبرہ ہے،
راوی کے پل کی دوسری طرف بھی ایک مقبرہ ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ راوی کے پل کی اس طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، پل کی دوسری طرف داتا علی حجویری کا مزار ہے، بولیے نا، داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ فیصلہ تو وہاں ہو گیا ہے۔ میں کئی مرتبہ جہانگیر کے مقبرے پہ گیا ہوں، مجھے کوئی ایک بندہ فاتحہ پڑھنے والا نظر آئے، دعا کرنے والا نظر آئے، آیت الکرسی پڑھنے والا نظر آئے، سورہ ملک پڑھنے والا نظر آئے، سلام پڑھنے والا نظر آئے، قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر آئے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کا یہ عالم ہے۔ مغلوں کی جو حکومت تھی، دنیا جانتی ہے کہ مغلوں کا سکہ چلتا تھا، لیکن آج شاہ جہاں جو جہانگیر ہے اس کے مقبرے پہ فوٹو سیشن تو ہوتے ہیں، ارے لڑکیاں اور لڑکے وہاں پھر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے نا، جہاں میرا داتا ہے، داتا علی حجویری ہے، جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری، نبی کی محبت میں گزاری، نبی کی محبت میں، اور دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ آج رات کے دن بھی جائیں، دن کے وقت بھی جائیں، آپ کو داتا علی حجویری کی قبر پہ ایک ہجوم نظر آئے گا۔ ارے یہ تو اشرف علی تھانوی نے بھی مانا ہے، اور قاری طیب نے عالم برزخ میں لکھا ہے۔ قاری طیب کون ہے؟ قاری طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی دانتوں کا علاج کروانے کے لیے لاہور گئے۔ جب دانتوں کا علاج کروا چکے تو وہ مختلف قبروں پہ گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے داتا علی حجویری کی قبر پہ گئے، اور وہاں اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں نے مراقبہ کیا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں نے علی حجویری کی قبر پہ فرشتوں کو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندے پہ اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے۔ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے، اور میرے نبی اتنے بڑے لجپال ہیں، اتنے بڑے لجپال ہیں، اتنے بڑے لجپال ہیں کہ میرے نبی سے جو بھی یاری لگاتا ہے میرے نبی مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر یہ لکھتے ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں آؤ کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، حضور کی تابعداری میں، حضور کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اس کی قبر بھی روشن، اور جب میدان محشر میں اٹھے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی اس کی مدد فرمائیں گے۔ معزز سامعین، تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، اور میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے حاجی محمد مالک صاحب پہ، ان کے پورے گھرانے پہ، کہ ان کے بیٹے کو آپ نے سنا، ان کے بیٹے کو آپ نے سنا جو انگلش میں خطاب فرما رہے تھے اور بڑا مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ بیٹا عالم ہے اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی عالمہ اور فاضلہ بن رہی ہیں۔ اور حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جناب قاری محمد اشرف صاحب کی شاگردی میں آ گیا ہوں، اور قاری صاحب انشاءاللہ تعالی اب میں قرات کے ساتھ صحت لفظی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میرے 11 سپارے ہو گئے ہیں۔ یعنی تجوید کے ساتھ قاری محمد اشرف صاحب کے پاس یہ حاجی مالک صاحب
قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ساری چیزیں ویسے نہیں ہو جاتی، ایویں نہیں ہو جاتی، یہ ساری چیزیں، یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ دلوں میں جو تبدیلی آتی ہے، یہ تب تبدیلی آتی ہے جب رب کا فضل ہو، کملی والے کی نگاہ کرم ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو۔ اور معزز سامعین، جب بندہ تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے سے لو لگا کے بیٹھا رہتا ہے تو پھر میدان محشر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام جب گھبرائے ہوئے ہوں گے اور جب میری سواری چلے گی، جدھر جدھر سے میری سواری چلے گی، دنیا خوش ہوتی جائے گی، خوشی کی لہر دوڑتی جائے گی۔ اور میرے پیر و مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ میدان محشر میں دنیا والے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں اپنی قبر اطہر سے اٹھوں گا اور جب میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، ساری دنیا پیدل چل رہی ہوگی، تمہارا نبی سواری پہ ہوگا، 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا، آقا علیہ السلام کی سواری جدھر جدھر سے گزرتی جائے گی، جہاں جہاں سے گزرے گی، محشر کا جو ماحول ہے اس میں تبدیلی آتی جائے گی۔ اور نصیر ملت کہتے ہیں جب بحر شفاعت محشر میں سرکار کا شورام ہوا، ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی، امت نے کہا سبحان اللہ، امت نے کہا سبحان اللہ۔ اور معزز سامعین، تاجدار کائنات ہم سب پیاسے ہوں گے، میرے نبی حوض پہ کھڑے ہوں گے اور میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلام آتے جائیں گے، میں جام بھر بھر کے پلاتا جاؤں گا۔ اور نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ جب کملی والے جام پلا رہے ہوں گے میدان محشر میں تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا کہ ہونٹوں پہ تبسم کی موجے، ہاتھوں میں لیے جام رحمت، کوثر کے کنارے وہ ان کا انداز عطا سبحان اللہ، انداز عطا سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ بڑا عظیم صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ صدمہ حاجی صاحب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب محمد صادق صاحب جو کہ حاجی عبد المالک صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور جناب الحاج محمد قربان صاحب محمد صادق صاحب کے صاحبزادے تھے، اور یہ بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ والد کی موجودگی میں اگر جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صادق صاحب کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی جتنی بھی فیملی ہے اس پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات اپنی جگہوں پہ یہاں ہی کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام کے دو شعر پڑھ تو اس کے بعد ختم پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان